بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواعد فقہیہ کی حجیت کے بارے میں اہل علم کی آراء کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اس کے بارے میں فقہاء نے دو موقف اختیار کیے۔ علماء کی ایک جماعت اس کی حجیت کی قائل ہے اور دوسرے اس سے عدم استدلال کے قائل ہیں۔ دونوں کے اقوال کی کچھ وضاحت پہلے ہو چکی ہے اور ان کے دلائل بھی ذکر کیے ہیں۔ کچھ وہ لوگ جو اس کی حجیت کے قائل نہیں تھے ان کے خاص کر جو نمایاں دلائل ہیں ان میں سے یہ تھے کہ یہ قواعد اکثری اغلبی ہیں، کلی نہیں ہیں۔ تو دوسرا یہ تھا کہ یہ قواعد اصل یہ فروعی احکام کا نتیجہ ہے، تو جو کسی چیز کا نتیجہ ہو اس سے فروع پر استدلال نہیں کیا جا سکتا، یعنی ایک چیز فروعی مسائل کے مجموعے کا ہی نتیجہ ہے تو اس سے فروعی مسائل پر ہی استدلال کر لیا جائے یا اس کو بطور دلیل بنایا جائے تو یہ مناسب نہیں۔ یہ بات بھی ذکر کی تھی۔ تو باقی یہ بھی تھا کہ یہ قواعد استقرائی ہیں، یعنی تتبع اور تلاش سے حاصل کیے گئے ہیں جس سے ظن غالب حاصل نہیں ہوتا۔ تو ان دلائل کا جواب بھی ہم نے ذکر کر دیا ہے۔ تو اس کے برعکس دوسرا موقف یہ تھا کہ قواعد فقہیہ سے استدلال کرنا صحیح ہے، یعنی اسے مسائل کے استنباط میں یا مختلف فی مسائل کے درمیان ترجیح کے لیے اس سے استدلال ہو سکتا ہے، جس طرح کہ امام کرافی کا یہ قول ذکر کیا تھا، اس طرح ابن عرفہ اور امام سیوطی اور امام نووی وغیرہ کے اقوال بیان کیے تھے کہ یہ لوگ قواعد فقہیہ سے شرعی احکام کے استنباط میں استدلال کرنے کے قائل ہیں۔ تو خصوصی طور پر اس میں امام سیوطی کا قول ذکر کیا تھا کہ وہ اس کے حامی ہیں کہ شرعی احکام کے استخراج کے لیے یا استنباط کے لیے قواعد فقہیہ سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ایک خط تھا جو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی طرف لکھا تھا اس سے بھی استدلال کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کی طرف جو خط لکھا تھا اس کا یعنی ایک حصہ یہ تھا کہ الفہم فیما ادلی الیک مما لیس فی قرآن ولا سنت، کہ یعنی وہ مسائل جو آپ کو درپیش ہوں ان میں آپ نے فہم سے کام لینا ہے، اور یہ مسائل کیسے کہ جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں صراحت سے نہیں ملتا، تو ان کے بارے میں طریقہ کار کیا اختیار کرنا ہے۔ اس میں انہوں نے رہنمائی یہ دی تھی ثم قایسل امورا، پھر معاملات کو تو یعنی قیاس کر، ثم قایسل امورا عند ذالک وارف الاشباہ والامثال ثم مد الی احبها الی اللہ فیما ترا واشبہها بالحق۔ یہ جو اس میں خاص کر آخری حصہ ہے کہ وہ مسائل جو قرآن حدیث میں صراحت سے نہ ملیں اس وقت تو نے کیا کرنا ہے، یعنی قیاس کرنا ہے، اور خاص کر اشباہ اور امثال کو جاننا ہے، معلوم کرنا ہے، امثال اور اشباہ کو جاننا ہے، اور ان میں سے جو اللہ کی طرف زیادہ پسندیدہ ہیں ان کا ارادہ کرنا ہے۔ احمد الی احبہا الی اللہ تعالی واشبہہا بالحق،
اللہ کی طرف جو زیادہ پسندیدہ ہیں اور حق کے زیادہ مشابہ ہیں ان کو اختیار کرنا ہے۔ تو یعنی اپنی رائے میں جو تجھے نظر آئیں کہ یہ حق سے زیادہ مشابہ ہیں، اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہیں، ان کو اختیار کرنا ہے۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تو معاملات کے اندر قیاس کی رہنمائی فرمائی ہے، اور دوسری اشباہ و نظائر کو جاننے کا حکم دیا ہے۔ اشباہ و نظائر یعنی ملتے جلتے جو مختلف موضوعات پر مسائل ہیں ان کا علم رکھنا ہے، ان کو جاننا ہے۔ اور یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کچھ اہل علم نے القواعد فقہیہ کے نام سے کتابیں تحریر کی ہیں یا ان قواعد کا ذکر کیا ہے، اور کچھ نے ان کو اشباہ و نظائر کے نام سے ذکر کیا ہے۔ اشباہ و نظائر یعنی ایک ہی موضوع کے یہ دو نام رکھے ہیں، یعنی مشکل کتابیں جو تالیف کی گئیں ان کا نام اشباہ و نظائر، جس طرح کہ امام سیوطی اور ابن نجیم وغیرہ کی کتب کا نام اشباہ و نظائر ہے۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ کہہ رہے ہیں ثم اعرف الاشباہ والامثال، کہ اشباہ و امثال کو تو نے جاننا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ان میں سے یعنی اللہ کی طرف زیادہ پسندیدہ ہیں یا حق سے زیادہ مشابہت رکھنے والے ہیں ان کو اختیار کرنا ہے۔ تو اشباہ و نظائر کو جاننا یہی اصل قواعد فقہیہ کا موضوع ہے۔ اس میں یعنی ایسے مسائل جو ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ مشابہت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کہ صورت کے لحاظ سے شکل و صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ مسائل مشابہ ہوتے ہیں، اور دوسری مشابہت تو حکم میں ہوتی ہے۔ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ مسائل جو صورتاً ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں ان کے احکام بھی ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ مسائل ایسے کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ شکل و صورت میں تو مشابہت رکھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ان کا حکم ایک ہی ہونا چاہیے، لیکن حکماً وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کو جو ہے اشباہ و نظائر کہتے ہیں۔ امثال بھی کہا جاتا ہے اور اشباہ و نظائر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اشباہ کے اندر مسائل جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ صورتاً بھی ملتے ہیں اور حکماً بھی، لیکن نظائر کے اندر وہ صورتاً ملتے ہیں لیکن حکماً ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ تو اس میں حضرت عمر نے ابو موسیٰ اشعری کو یہی کہا، نظائر کو تو نے جاننا ہے۔ تو اس لیے یعنی یہی موضوع قواعد فقہیہ کا ہے۔ اس سے جو ہے امام سیوطی نے استدلال کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ قواعد فقہیہ کے ذریعے یعنی مسائل کا استنباط ہو سکتا ہے۔ وہ مسائل جو نئے یعنی پیش آتے ہیں، جدید مسائل جن کو ہم کہتے ہیں، ان پر ہم حکم ان اشباہ و نظائر کو دیکھ کر ان پر غور و فکر کر کے استدلال کر۔ تو ایسے ہی جو ہے وہ اہل علم نے قرآنی آیات سے بھی استدلال کیا تھا۔ قرآن میں یہ آتا ہے وَنَزَّلْنَا الْكِتَابَ تِبْيَانًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کتاب کو نازل کیا جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ اسی طرح دوسری آیت بھی مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، کہ ہم نے قرآن میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ اب اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر تمام مسائل کا حل ہے۔ یہ بات ہم جانتے ہیں، مجید کے اندر تمام مسائل کا حل تو موجود ہے، لیکن حل کیسے موجود ہے یہ اس میں دو صورتیں ہیں۔ کچھ تو مسائل ایسے ہیں کہ وہ ہمیں نصاً مل جاتے ہیں، قرآن حدیث میں نص کے ذریعے سے ان کے احکام معلوم ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ نص کے ذریعے سے معلوم نہیں ہوتے، بلکہ ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے ہم اس مسئلے کے مشابہ مسائل قرآن میں دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اس سے ملتے جلتے کون سے مسائل ہیں، ان کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے۔ تو ہم پھر استنباط کے ذریعے سے یعنی نص تو نہیں ہوتی، لیکن وہ پہلے مسائل موجود ان سے ہی ان پر قیاس کر کے ہم ان کے احکام معلوم کرتے ہیں۔ تو یہ جو استنباط کے ذریعے سے احکام معلوم ہوتے ہیں، یہی موضوع جو ہے قواعد فقہیہ کا ہے۔ یعنی قواعد فقہیہ میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے مسائل پر غور کیا جاتا ہے، ان کو تلاش کر کے تدبر کر کے کسی ایک قاعدے کے تحت ان کو جمع کر دیا جاتا ہے۔ جب کسی مشترک کے ایک تعلق یا ضابطے کے تحت ان کو جمع کر دیا جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے، ایک قاعدہ فقہیہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اس سے استدلال کرنا یعنی درست ہے۔
یہ جلی دلیل تھی ان کی۔ تو بہرحال یہ ہے مختلف دلائل جو ان لوگوں نے بیان کیے ہیں جو استدلال کے قائل ہیں، یعنی قواعد فقہیہ سے استدلال ہو سکتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم اس کا کچھ ذکر کر چکے ہیں۔ امام سیوطی کے حوالے سے، اس طرح امام حرمین الجوینی کے حوالے سے یہ بیان ہو چکا ہے۔ اس طرح سیوطی رحمہ اللہ کا قول بھی ذکر کیا ہے۔ مزید اس کی تائید میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خط تھا اس کا بھی تذکرہ کر دیا، اور قرآن مجید کے عموم سے جو استدلال کیا گیا ہے اس کا بھی بیان کیا ہے۔ تو کچھ اہل علم نے اس میں یہ صورت بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ قواعد فقہیہ سے استدلال کرنا باقاعدہ شرعی احکام پر یا مسائل کے استنباط میں کے بعد اتفاقی نہیں ہے، اس میں یعنی اختلاف پایا جاتا ہے، حتمی بات یعنی بالاتفاق کہنے تو مشکل ہے، لیکن جب ہم ان پر غور کرتے ہیں یا ان کے دلائل کا جائزہ لیتے ہیں قواعد فقہیہ کا، تو اس سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بالکل واضح ہو جاتی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ امور ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالاتفاق ان سے یعنی قواعد فقہیہ سے ان میں استدلال کرنا جائز ہے۔ یعنی قواعد فقہیہ کی کچھ صورتیں ایسی بنتی ہیں جن سے بالاتفاق استدلال کرنا یہ ٹھیک ہے، جائز ہے، ہو سکتا ہے یعنی استدلال۔ تو ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ جب قاعدہ وہ کسی نص شرعی کی بنیاد پر مرتب کیا گیا ہو، یعنی باقاعدہ اس میں کوئی شرعی نص ہو یا اس کی بنیاد اجماع ہو، تو یہ قاعدہ جو ہے حجت ہوگا، اس لیے کیونکہ یہ اصل میں اس قاعدے پر ہم اعتماد نہیں کر رہے، بلکہ اصل اعتماد ہمارا دلائل پر ہے، نص پہ اعتماد ہے یا پھر اجماع پہ اعتماد ہے۔ یعنی ایک صورت تو یہ ہے، گویا کہ یہ صورت جو ہے وہ اختلاف سے نکل جائے گی، یعنی قواعد کی حجیت کے بارے میں جو اختلاف ہے وہ اس صورت میں نہیں ہوگا، یہ صورت گویا کہ بالاتفاق یہ یعنی استدلال سے ان سے استدلال کرنا جائز ہے، اس کے استدلال کے بارے میں یا ان سے استدلال کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، یعنی وہ قواعد کہ جن سے استدلال کرنے کے بارے میں اتفاق ہے، اور وہ قواعد وہ ہیں جن کی بنیاد اصل نص ہے یا نص کا مدلول ہے، اور ایسے ہی اجماع ہے۔ تو ان میں سے وہ قواعد جن کی بنیاد یعنی قرآن ہے، قرآن سے ثابت ہیں یا حدیث ثابت ہے، مختصر ہم یہاں ذکر کرتے ہیں، اور ان کا کچھ تذکرہ یہ پہلے بھی ہم نے کیا تھا اشارتاً، جس طرح کہ مثال کے طور پر یہ قاعدہ المشقۃ تجلب التیسیر، المشقۃ تجلب التیسیر، اس قاعدے کی بنیاد کیا ہے؟ قرآنی آیت یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اس قاعدہ سے یعنی یہ قاعدہ اسی آیت سے ماخوذ ہے، اس کی بنیاد قرآن کی آیت ہے کہ المشقۃ تجلب التیسیر۔ تو اسی طرح جو ہے وہ یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ایک قاعدہ ہے الامور بمقاصدہا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، یعنی اس کی بنیاد حدیث آ گئی، اس قاعدے کی بنیاد جو ہے وہ حدیث ہے۔ یہ حدیث اور اسی طرح دیگر حدیث جن میں ہمیں یہ یعنی اشارہ ملتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار اصل نیت پر ہوتا ہے، انسان کی جو نیت ہے اسی پر ہی حکم لگے گا انسان کے قول اور عمل کا۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی کچھ اور آیات اس طرح حدیث بھی ہیں جو کئی قواعد کی بنیاد ہیں، یعنی کئی قواعد کی وہ بالکل واضح دلیلیں ہیں، جس طرح کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ تو اس میں اہل علم نے دو قواعد یعنی اس سے اخذ کیے۔ ایک قاعدہ یہ ہے کہ ضرورات تبیح المحظورات، کہ جو ضرورت ہوتی ہے وہ حرام چیز کو مباح کر دیتی ہے، الضرورات تبیح المحظورات، اس آیت میں یہی ذکر ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کہ جو آدمی مجبور ہو جائے اور وہ حرام چیز کھا لے تو کوئی حرج نہیں، گنہگار نہیں ہوگا۔ یہ قرآن یعنی نص ہے یہ،
کیونکہ اس سے پہلے حرام چیزوں کا ذکر آیا نا کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کا بیان کرنے کے بعد یہ قاعدہ بیان کر دیا کہ اگر کوئی آدمی مجبور ہو جاتا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے یا اس کی جسم کو کسی نقصان کا خطرہ ہے، تو وہ کسی حرام چیز کو کھا کر اپنی جان بچا سکتا ہے، نقصان سے بچ سکتا ہے۔ اور ایسے ہی اس میں یہ قاعدہ بھی اخذ کیا گیا کہ غیر باغن ولا عادن کے اندر کہ الضرورت تقدر بقدرها، کہ ضرورت کتنی استعمال ہوگی۔ مثلا کوئی بھی مجبوری جو ہے اس میں آدمی ضرورت کے تحت ایک ناجائز چیز کو استعمال اتنا کرے گا جتنی اس کی ضرورت ہے، اور اس وقت تک کرے گا جس وقت تک ضرورت ہے، اس سے زائد اس کا استعمال نہیں کر سکتا۔ الضرورت تقدر بقدرها، یہ باقاعدہ قاعدہ ہے اس کے تحت۔ یہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد کے اندر آتا ہے۔ ایسے ہی یہ قاعدہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا، یقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ ایک چیز یقین سے پہلے ثابت ہو جائے تو بعد میں وارد ہونے والے شک کی بنیاد پر یقین کو ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یقین کی بنیاد پر ہی حکم جو ثابت ہے وہ باقی رہے گا، حتیٰ کہ یقینی کوئی دلیل اس کو زائل کرنے والی مل جائے۔ تو اس کی بنیاد یہ حدیث ہے جس میں ایک آدمی نے آپ سے یہ شکایت کی کہ میرے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، بعض دفعہ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ شاید پیٹ سے کوئی چیز خارج ہوئی یا یہ نہیں، شک پڑ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ایسی صورت میں کیا کرے، فلا ینصرف حتی یسمع صوتا او حتی یسمع صوتا او یجد ریحا۔ تو یہ صحیح روایت ہے بخاری کی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک آدمی نے وضو کیا ہے تو یقینی وہ طہارت میں ہے، طہارت کی حالت میں ہے، بعد میں اگر اسے شک پڑ جائے کہ شاید طہارت ختم ہو گئی ہے تو شک کی بنیاد پر اپنی طہارت ختم کر کے نماز کو نہ توڑے بلکہ جاری رکھے حتیٰ کہ اسے یقین ہو جائے۔ اور یقین دو صورتوں میں ہو جاتا ہے، ایک یہ ہے کہ ہوا جو خارج ہو رہی ہے اس کی آواز سن لے یا اس کی بدبو محسوس کر لے، تو اس کے علاوہ بھی اگر یقین ہو جائے اسے کہ واقعی ہوا خارج ہو گئی ہے تو پھر وضو اس کا ختم ہو جائے گا، لیکن شک کی بنیاد پر نہیں۔ تو اس سے جو ہے الیقین لا یزول بالشک یہ قاعدہ اخذ کیا گیا۔ ایسے ہی ایک حدیث من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس آدمی نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، اس طرح بھی ہے من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، جس آدمی نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی بات ایسا عمل ایجاد کر لیا جو ہمارے حکم کے مطابق نہیں ہے تو وہ مردود ہوگا۔ من احدث فی امرنا ھذا، امرنا ھذا سے مراد کیا ہے، فی دیننا ھذا، ہمارے اس دین کے اندر۔ ایسے یہ حدیث من عمل عملا فلیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی کام کیا جو ہمارے حکم کے مطابق نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اس سے یعنی اصولیوں نے قاعدہ کون سا اخذ کیا ہے، الاصل فی العبادات التوقیف، عبادات کے اصل کیا ہوتا ہے، توقیف ہوتی ہے۔ کسی بھی بات کے لیے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ اس کی ممانعت کہاں ہے، بلکہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ عام طور پر معاملات کے اندر کھانے پینے والی چیزوں میں یا استعمال کی چیزوں میں اصول کیا ہوتا ہے کہ اصل میں وہ حلال ہیں، مباح ہیں، حتیٰ کہ ان کی حرمت کی دلیل مل جائے، لیکن عبادات کے اندر اصول اس کے برعکس ہے۔ کوئی بھی بات جو آدمی اپنے پاس سے وہ کرے گا یا اس کو ادا کرے گا تو اس کو اس پر دلیل دینا ہوگی، دلیل کے بغیر اللہ کے ہاں وہ عبادت قبول نہیں ہوتی بلکہ مردود ہوتی ہے، اسے بدعت شمار کیا جاتا ہے، اور بدعت کو گمراہی کہا گیا، اور گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ یہ یعنی اصول نکلا، یہ قاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ الاصل فی العبادات التوقیف یا الحرمت، عبادات کے اندر اصل حرمت ہے یا توقیف ہے، یہ قاعدہ اس سے اخذ کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ قواعد ہیں جن کی بنیاد اصل قرآنی آیات ہیں یا پھر حدیث نبویہ ہیں۔ تو ایسے ہی کچھ قواعد وہ بھی ہیں کہ جو بعینی ہی حدیث کے الفاظ میں ثابت ہیں، یعنی اہل علم نے ان قواعد کو حدیث کے الفاظ میں ذکر کر دیا ہے، اس طرح کہ الخراج بالزمان
ولا ضرر ولا ضرار، اس طرح کے قواعد. تو یہ بیانی حدیث کے الفاظ ہیں، تو اس لیے یہ بھی حجت ہوں گے، یعنی ان سے استدلال کرنا یہ بھی صحیح ہے، ان کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. تو ایسے ہی کچھ قواعد وہ ہوتے ہیں کہ جو صحابہ کے آثار سے ثابت ہیں، صحابہ کے آثار سے ثابت ہونے والے قواعد ہیں. جیسا کہ اس کے بارے میں ہم نے ایک دو مثالیں پہلے بھی ذکر کی تھی حضرت ابن عباس کے حوالے سے، اس طرح حضرت عمر کے حوالے سے ذکر کی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا مقاطع الحقوق اندر شروطی، مطلب کہ حقوق کی قطعیت یہ کب ہوگی؟ جب شرائط پوری ہوں. شرائط پوری ہونے پر ہی حقوق کے فیصلے ہوں گے. اگر کسی نے شرط پوری نہیں کی تو پھر اس کو حق بھی اس کا نہیں ملے گا. تو حضرت عمر کا یہ قول تھا. اس طرح حضرت ابن عباس کے حوالے سے ہم نے یہ بیان کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ قرآن کے اندر جہاں جہاں او کا لفظ ذکر ہوا ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ اختیار ہے. اختیار ہے کہ ان چیزوں کے درمیان کسی ایک کو بھی اگر کوئی آدمی انجام دے لے تو اس کی طرف سے یہ کفایت کر جائے گی. جبکہ کا اگر لفظ آ جائے، یا مثلا یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر یہ نہیں تو پھر یہ، تو اس میں ترتیب ضروری ہوتی ہے، ترتیب واجب ہوتی ہے. تو اس طرح فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِن، یعنی اس طرح فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، یہ انداز جو ہے تو اس میں ترتیب ضروری ہوگی. لیکن اگر صرف او کا لفظ آ جائے تو اس سے مراد اس میں اختیار ہوتا ہے، فَهُوَ عَلَى الْخِيَارِ. تو یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تھا. اس طرح دیگر بھی کچھ صحابہ کے اقوال ذکر کیے. ایسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم نے اس دن ذکر کیا تھا کہ ان سے پوچھا گیا کہ دو بہنیں مل کے یمین میں ایک آدمی کے پاس کٹھی ہو سکتی ہیں کہ نہیں، کہ ایک آدمی دو سگی بہنوں کو بطور لونڈی رکھ سکتا ہے یا نہیں. انہوں نے کہا تھا قرآن کی ایک آیت اس کو حرام قرار دیتی ہے اور دوسری حلال کرتی ہے، لیکن میں اسے حرام ہی کہتا ہوں. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یعنی احتیاط اسی میں ہے. یعنی قرآن مجید کی ایک آیت دیکھیں جن میں یہ آتا ہے کہ ان تجمع بین الاختین، معلوم ہوتا ہے کہ دو بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے، خواہ وہ لونڈیاں ہوں یا دو بہنیں نکاح میں جمع کی جائے، حرمت ثابت ہو رہی ہے. دوسری طرف قرآن کہہ رہا ہے ما ملکت ایمانکم، تو ما ملکت کے اندر عموم ہے، اس میں دو بہنیں بھی آ سکتی ہیں لونڈیاں. تو ایک ایسے حرمت ثابت ہو رہی ہے، دوسری سے حلت. تو میری رائے کیا ہے اس کے بارے میں؟ حرمت. تو اس سے قاعدہ اخذ یہ کیا گیا تھا کہ اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، جب کسی مسئلہ کے اندر حلال اور حرام دونوں جمع ہو جائیں تو اس وقت حرام کو غلبہ دیا جائے گا. مطلب دو دلائل ٹکرا جائیں، ایک سے حرمت ثابت ہو رہی ہے دوسری سے حلت، تو اس میں پھر غلبہ کس کو دیا جائے گا؟ جس سے حرمت ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ اسی میں احتیاط ہے. تو اس طرح یہ صحابہ سے بھی کچھ قواعد مروی ہیں ان کے آثار سے، تو ان سے بھی استدلال کیا جائے گا. اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، حلال حرام کسی جگہ پر جمع ہو جائیں تو وہاں یعنی حرام کو غلبہ دیا جائے گا. تو بہرحال یہ خیر صورت تھی کہ جب قواعد کی دلیل کیا ہو، قرآنی آیات ہوں یا حدیث ہوں یا پھر صحابہ کرام کے اقوال ہوں، تو دلائل جو ہیں وہ یعنی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے بالکل کسی مسئلہ میں کے اندر قرآن یا حدیث بطور نص کسی مسئلہ کو ثابت کرتی ہے، اور بسا اوقات اس سے استدلال ہوتا ہے، یعنی بالکل واضح نہیں ہوتا. نص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بالکل صراحت آ گئی، حکم پر صراحت آ گئی، گویا کہ وہی معنی اس سے مراد ہے. اس مسئلہ کے اندر وہ نص واضح طریقے سے دلالت کر رہی ہے. لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اس کے مدلول کا تقاضا یہی ہوتا ہے، جو ہیں ان سے استدلال کرنا بھی ٹھیک ہے. یعنی اس کو کہتے ہیں کہ وہ دلائل کے عمومات، یعنی دلائل کے عمومات اور کلی جو قاعدے ہیں ان سے استدلال کرنا، یہ گویا کہ نصوص کا مدلول ہے. یعنی نصوص بعینہ ہی تو نہیں، لیکن نصوص کا یہ مدلول ہوتا ہے جس میں یہ مدلول بتاتا ہے کہ شریعت کے یہی مقاصد ہیں.
جیسا کہ ہم نے یہ قاعدہ ذکر کیا ہے کہ المشقۃ تجلب التیسیر، اس کے بارے میں قرآنی نص بھی آ گئی، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، لیکن عمومی طور پر ہم نصوص کا جب جائزہ لیتے ہیں تو ان کا مدلول بھی یہی ہے کہ ہم مختلف مسائل میں جاتے ہیں، جس جگہ یعنی نصوص کے اندر مسائل میں رخصت دی گئی ہے، رخصت وہ روزوں کی رخصت ہو، نماز کے اندر رخصت ہے، وضو کے اندر رخصت ہے، یا اس کے علاوہ معاملات کے اندر کہیں رخصت ملتی ہے حج کے مسائل میں، تو جہاں جہاں یہ رخصت کا ذکر ہے وہاں سے یہ قاعدہ اخذ ہو رہا ہے، یعنی گویا کہ نصوص کا یہ سب مدلول ہے، ان کی دلالت ہے۔ یہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد کیا ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، یعنی خاص کر جب مشکل پیش آ جائے، مشکلات کے وقت جب تکلیف ان کی ساہ سے آگے بڑھ جائے تو پھر ان کے لیے شرعی طور پر کوئی نہ کوئی رخصت مل جاتی ہے، آسانی مل جاتی ہے۔ تو یہ المشقۃ تجلب التیسیر جو کہتا ہے، یہ گویا کہ بہت سی نصوص کا مدلول بھی ہے۔ تو ایسے یہ لا ضرر ولا ضرار کے اندر بھی ایسے کہ آپ کئی نصوص کے اندر دیکھیں گے جہاں ضرر کو ختم کرنے کے لیے نصوص وارد ہے، اگرچہ بعین ہی الفاظ تو نہ ہوں لیکن ان کا مفہوم یہی بنتا ہے، جیسے کہ مثلا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ ایک آدمی ایک کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی استطاعت میں نہیں ہے تو کیسے کرے گا، کرنا بھی ضروری ہے، تو کس طرح اس کے لیے آسانی پیدا کی جائے وہ کر سکے۔ جیسے مثلا نماز بھی پڑھنی ہے، بیمار ہے، نماز کیسے پڑھے گا، نماز کے لیے اس نے وضو بھی کرنا ہے، وضو کیسے کرے گا، اس میں سہولت دی جائے۔ اسی طرح جو ہے وہ یعنی کوئی ایسی چیز جیسے ضرر ہوتا ہے اس کو بچایا جائے۔ تو اس طرح یہ یعنی مختلف نصوص جو ہیں ان کا سمجھنے نچوڑ یہ بتاتا ہے کہ شریعت کے مقاصد میں یہ ضرر کو دور کرنا بھی ہے۔ جیسے مثلا ایک کہتا ہے اعمال الکلام اولا من اہمالہ، مطلب یہ ہوتا ہے کلام کو عمل میں لانا یہ اولا ہے اس کو مہمل قرار دینے سے۔ قرآن حدیث کسی نص کو یہ کہہ دینا کہ یہ مہمل ہے، کسی وقت ایسا ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، مہمل سے مراد کیا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر احناف کے یہ اصول ہے کہ اذا تعارض تساقط، جب دو نصوص آپس میں ٹکرا جائیں دونوں ہی ساقط، تو اب یہاں کیا ہوا کہ نصوص کو ساقط کر دیا، گویا کہ مہمل قرار دے دیا، دونوں نصوص کو مہمل قرار دے دیا، جبکہ نصوص جو ہے وہ عمل کرنے کے لیے ہیں نہ کہ احمال کے لیے ہیں۔ اس لیے اہل علم نے یہ قاعدہ بنایا کہ نصوص کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ نصوص کو مہمل قرار دینے کے بجائے ان کو عمل میں لایا جائے، عمل کیا جائے ان پر۔ اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ نصوص اگر آپس میں ٹکراتی بھی ہیں ان کے درمیان کوئی ایسی تطبیق دی جائے، ایسی جمع کی صورت نکالی جائے کہ دونوں پر عمل ہو سکے، نہ کہ کسی کو مہمل قرار دے کے چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ اعمال الکلام اولا من اہمالہ، تو یہ سمجھ لیں کہ وہ قواعد ہیں جن پر نصوص کے عمومات دلالت کرتے ہیں، ان نصوص کے جو مقاصد یا حکمتیں ہیں وہ ان پر دلالت کرتی ہیں۔ تو گویا کہ یہ نصوص کی تعبیر ہیں، یہ قواعد کیا ہیں، نصوص کی گویا کہ تعبیر ہے۔ کچھ قواعد ایسے ہیں کہ باقاعدہ کچھ قرآن حدیث کے دلائل ان پر صریح طور پر دلالت کرتے ہیں، اور کچھ قواعد وہ ہیں وہ نصوص کی ایک تعبیر کی شکل ہے، مقاصد کی شکل بنتے ہیں۔ ایسے وہ قواعد جن پر اجماع ہے، اتفاق ہے، ان قواعد سے بھی بالاتفاق استدلال کیا جائے گا، یعنی وہ قواعد جو سب کے نزدیک اتفاقی ہیں، جیسے کہ الیقین لا یزول بالشک، یہ قاعدہ ایسا ہے کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب کا اس پر اتفاق ہے۔ ابن دقیق العید، اس طرح امام کرافی نے اس پر اتفاق نقل کیا ہے کہ یہ قاعدہ جو ہے بالاتفاق یہ یعنی حجت ہے۔ تو وہ قواعد جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ یعنی بالاتفاق استدلال کے قابل ہیں، ان سے استدلال کیا جائے گا۔ اور بھی ہیں، یہ جو عمومی طور پر قواعد کبریٰ ہے نا، یہ سمجھنا تقریباً یہ اتفاقی ہے۔ الیقین لا یزول بالشک، المشقۃ تجلب التیسیر، لا ضرر ولا ضرار، العادۃ محکمۃ، اسرا الامور بمقاصدہا، یعنی الامور مقاصدہا کے اندر کچھ اگرچہ اختلاف ہے
لیکن یہ باقی جو قواعد ہیں یہ سمجھ لیں کہ اتفاقی ہیں، یہ سب بالاتفاق یہ قواعد یعنی حجت ہوں گے جن میں اہل علم کا اتفاق ہے۔ تو باقی اختلاف کن میں رہ گیا؟ اختلاف ان قواعد میں رہ گیا جن کو جو جزوی مسائل ہیں، جن کو فروعی احکام کہتے ہیں۔ فقہی اور فروعی احکام سے علماء نے ان کو اخذ کیا ہے، ان کے استقراء سے یعنی تتبع تلاش کی ہے فقہی احکام کی، فروعات کی، مختلف جو فقہی مسائل ہیں ان سے جو قواعد اخذ کیے ہیں ان کی حجیت کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان سے ہم باقاعدہ کچھ شرعی احکام پر استدلال کر سکتے ہیں یا کہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کا ذکر ہم نے پہلے کر دیا ہے کہ اس کے بارے میں دو آراء ہیں، کچھ اہل علم استدلال کرتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ ان سے استدلال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اگر ہم یہ بھی کہیں کہ ان قواعد سے باقاعدہ ایک دلیل کے طور پر استدلال نہیں ہو سکتا، جس طرح کہ ہم قرآن سے کرتے ہیں یا حدیث سے یا اجماع سے یا ان قواعد سے جو اتفاقی ہیں ان سے ہم استدلال کرتے ہیں، کیونکہ اصل میں جو اجماع سے استدلال ہیں وہ بھی اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ اجماع ہمیشہ ہوتا ہے کسی دلیل پر ہے، کسی دلیل پر اجماع ہوتا ہے، اگرچہ دلیل اہل علم اس کو زیادہ واضح نہیں کرتے، واضح نہیں ہوتی، صرف یہی بات کہتے ہیں کہ اس پر جو اتفاق ہے اس کے دلائل کا جائزہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو حقیقت میں اجماع ہوتا ہی کسی دلیل پر ہے، کیونکہ اصل تو بنیاد قرآن حدیث ہے۔ قرآن حدیث کسی دلیل پر سب علماء کا اتفاق ہو جائے تو اسے اجماع کہہ دیتے ہیں۔ اگر اتفاق نہیں ہوتا تو مسائل جو ہیں وہ اختلافی ہیں، کوئی ان کو دلیل بناتا ہے کوئی نہیں بناتا۔ تو لیکن بہرحال مقصد یہ تھا کہ اجماع ہمیشہ کسی دلیل پر ہوتا ہے، اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حجت ہوں گے جو کتاب و سنت سے یا اجماع ہے ان پر، تو حقیقت ان کی بنیاد دلیل پر ہے، گویا کہ ہم دلیل سے ہی استدلال کر رہے ہیں، اس لیے ان قواعد سے استدلال کرنا جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ باقی وہ قواعد جو استنباطی ہیں، علماء نے یعنی فروعی اور فقہی مسائل سے ان کو اخذ کیا ہے تتبع اور تلاش کے بعد، ان کی حجیت کے بارے میں اختلاف تھا۔ تو اس لیے کچھ اہل علم نے کہا ہے کہ اگر ہم حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حجت ہے، لیکن پھر بھی یہ قواعد پڑھنے سمجھنے فوائد سے خالی نہیں، ان کے پھر بھی کچھ نہ کچھ فوائد ضرور ہیں، اور ان میں سے جو ہے کچھ فوائد کا انہوں نے ذکر کیا بھی ہے۔ جس طرح کہ مثال کے طور پر یہ ہے کہ قواعد کے اندر کیا ہوتا ہے، فروع اور جزیات فقہیہ کو جمع کر لیا جاتا ہے، یعنی مختلف فروعات اور جزیات کو ایک قاعدے کے تحت جمع کر لیا جاتا ہے کسی اصل کے تحت۔ تو جب ان کو ہم ایک اصل کے تحت جمع کر لیں فروعات جزیات فقہیہ کو، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان سب کے درمیان ایک ربط ہے، ایک ربط کا ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ ایک ربط ہے جو ان سب کے درمیان، تو اس سے ایک تو ان کو یاد ہو جاتا ہے، جزیات کو یعنی یاد آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ہے کہ بہت سی جزیات کو جب ہم نے ان کے تحت اکٹھا کر لیا تو جزیات کے درمیان ہمیں ایک ربط کا پتہ چل گیا کہ ربط کیا ہے، کوئی جامع وصف کیا ہے جو ان سب کو اکٹھا کرتا ہے، اس کا پتہ چل گیا۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، شرعی احکام کو سمجھنے میں یہ چیز معاون ثابت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جزیات کو یاد کرنے سے آدمی مستغنی ہو جاتا ہے، بجائے اس کے ساری جزیات یاد کرے اس کی جگہ پر قاعدہ یاد کر لے، گویا کہ قاعدہ یاد کرنے کے سے ساری جزیات اس کے تحت یہ آ جاتی ہے، یعنی بہت سی جزیات کو یاد کرنے سے آدمی مستغنی ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ان کو سمجھنے سے آدمی کے اندر یعنی پڑھنے والے کے اندر فقہی ملکہ پیدا ہوتا ہے، پڑھنے والے کے اندر فقہی ملکہ پیدا ہوتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ فقہی احکام کے ماخذ کیا ہیں، کس طرح جو ہے وہ فروعی مسائل کو یعنی ان کا استخراج ہو سکتا ہے، اور احکام کا استنباط کر کے ہم نئے مسائل پر کس طرح فٹ کر سکتے ہیں۔ انسان کے اندر ایک اور ایسی پیدا ہوتی ہے کہ جس میں آدمی فقہی احکام
استباد کرنے کی استطاعت صلاحیت کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، پھر وہ جدید باقاعدہ ہوتا ہے، یعنی جدید کیسے لگائے گا، یعنی اس کی ہم مثل محل دیکھے گا تو حوض کر کے جو پہلے موجود ہیں مدون ہیں ان پر ان کو قیاس کرے گا، ان کا حکم نئے مسائل میں لگانے میں اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ آدمی شریعت کے مقاصد بھی سمجھتا ہے، شریعت کے مقاصد سمجھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے نا، کہ جب آدمی اس طرح کے مسائل سارے اکٹھے کر کے دیکھتا ہے نا، ان کے درمیان ایک ربط ہے، اور ربط کیا ہے، کون سا وصف ہے، کون سی علت ہے درمیان میں مشترک، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے سارے جو احکام ہیں ان کا کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہے جس کے تحت ان سب کو ہم نے ایک قاعدے کے تحت جمع کر دیا ہے۔ شریعت کے مقاصد سمجھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ تو جب کوئی آدمی شریعت کے مقاصد سمجھ لیتا ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، تو اس کا ایمان اپنا بھی بڑھتا ہے اور جن کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں ان کا بھی ایمان بڑھتا ہے کہ ہماری شریعت جو ہے اس کے مقاصد پہ ہمیں عام طور پر معلوم نہیں ہوتے سے وہ سامنے آتے ہیں۔ تو ایسے ہی قواعد جو ہیں گویا کہ یہ ہمارے جو پہلے علماء ہیں کہ یہ یعنی فہم کا ان کے یہ نچوڑ ہوتا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے علماء یعنی دین کی ہے، کس طرح انہوں نے دین کی کوششیں کی ہیں، ان کا انداز ہمیں پتہ چلتا ہے، کا استعمال کیسے کیا تھا، کیسے مسائل کا ان کے انداز کو آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد اپنے اندر یہ پیدا کر سکتے ہیں کہ ان علماء کس طریقے سے شرعی نصوص استعمال کیا ہے، مسائل کا استخراج یا نئے پیش آنے والے پر کس طرح حکم لگایا ہے۔ وہ کہ پہلے علماء طرز استدلال وغیرہ معلوم ہوتا ہے اس سے، تو انسان کا جو ہے وہ ایک ذوق بنتا ہے فقہی، یعنی خود ایک ذوق بنتا ہے فقہ پڑھنے پڑھانے کا، شوق اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک تعلق بن جاتا ہے نا۔ جس قدر تعلق بڑھتا جاتا ہے اسی قدر انسان اس کے اندر ماہر ہوتا جاتا ہے۔ ہمیشہ کسی فن کو سمجھنے پڑھنے سے اس کا ذوق اور اس کے اندر مہارت بڑھتی ہے۔ تو جب ہم اس طرح قواعد فقہیہ کو پڑھیں گے تو اس سے ہمیں یہ بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ تو بہرحال یہ خیر یہ سمجھنے مختصر یہ اس کے کچھ فوائد ہیں۔ اس کو پڑھنے سے انسان نصوص کے درمیان جو تعارض ہوتا ہے ان کو دور کرنے میں، جمع کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔